سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کلمہ طیبہ کے معانی اور تقاضے۔ کلمہ طیبہ دو میٹھے بولوں پر مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ تو سادہ معانی ہو گئے۔ علماء نے ان معانی کے کچھ تقاضے لکھے ہیں کہ جب ہم یوں کہتے ہیں صدق دل سے لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں صدق دل سے محمد الرسول اللہ، تو یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ ہم آج مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ اس کا معنی ہے، اور پہلا تقاضا بھی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے آگے جھکیں، اسی سے مانگیں، اسی سے مدد حاصل کریں۔ جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ پہلا معنی اور تقاضا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور صرف اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہماری جو حقیقی محبت ہے، جو شدید ترین محبت ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اس طرح کہ وہ دوسروں سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ غیر سے یوں محبت کی جائے جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ ایک تقاضا ہے کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کا، کہ ہماری جو محبتوں کا مرکز ہے، یعنی دیگر جو محبتیں ہیں ان سے انکار نہیں ہے، ہم والدین سے محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ہم اپنی جائیداد سے دل لگا بیٹھتے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ یہ جو ساری محبتیں ہیں اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے۔ یہ محبتیں کہیں اتنی بڑھ نہ جائیں کہ اللہ کی محبت کے ساتھ مل جائیں یا اللہ کی محبت سے بھی بڑھ جائیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرا تقاضا ہے۔ تیسرا تقاضا اور معنی کلمہ طیبہ کا وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہو کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کی طاقت سے ہو رہا ہے، اسی کو پوری کائنات میں تصرف ہے۔ کوئی پتا بھی اس کے اذن کے بغیر، اس کے علم کے بغیر یا اس کی اجازت کے بغیر درخت سے گر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری طاقت اللہ کو حاصل ہے۔ ہمارے پاس جو طاقتیں ہیں وہ اس کی دی ہوئی ہیں، ہمارے پاس جو اختیارات ہیں، جو تصرف ہے، وہ اسی کا عطا کردہ ہے۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھا
معنی یا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے اپنی امیدیں باندھیں، وہی ہماری امیدوں کا مرکز اور محور ہو، اسی پر ہم بھروسہ کریں، اسی پر ہم توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ چوتھا تقاضا ہے۔ پانچواں تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے ڈریں، صرف اسی کا خوف ہمارے دلوں میں ہو، غیر کا، مخلوق کا خوف ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں کہ جب انہیں بتایا گیا کہ دشمن کی فوجیں تم پر آ رہی ہیں، حملہ کرنے والی ہیں، تو انہوں نے یوں کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو یہ 5 تقاضے ہیں کلمہ طیبہ کے۔ کلمہ طیبہ کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے معانی اور تقاضے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کا جو دوسرا میٹھا بول ہے، دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق دل سے تصدیق کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا ہے، جو ہمیں خبریں دی ہیں، وہ ماضی کی ہوں، مستقبل کی ہوں، ان کی ہم تصدیق کریں کہ جو کچھ بھی آپ نے فرمایا ہے وہ سچ ہے، وہ صحیح ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے۔ یہ پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ جو آپ نے حکم دیا ہے، کسی بات کا حکم دیا ہے یا کسی چیز سے روکا ہے، جو حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لائیں، کسی چیز سے روکا ہے تو اس سے رک جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ دوسرا تقاضا ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک شریعت پر گامزن کیا ہے تو آپ اس کا اتباع کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے ہمیں جو شریعت دی گئی ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس شریعت کے مطابق، اس پر چلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور چوتھا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور اللہ کے بعد جس ہستی سے سب سے زیادہ محبت کی جانی چاہیے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور شخصیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان جاتا رہتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے تمام لوگوں کی نسبت زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے، اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، تمام لوگوں سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، یہ چند تقاضے ہیں کلمہ طیبہ کے۔ کلمہ طیبہ کے 2 حصے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے میں نے 5 تقاضے بتائے۔ پہلا یہ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ یہ اعتقاد، یہ ایمان کہ اس کائنات میں جس ہستی کو تصرف ہے، اختیار ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ ہی ہماری امیدوں کا مرکز ہے، اور پانچواں یہ کہ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے حوالے سے کلمہ طیبہ کا جو دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے میں نے 4 تقاضے بتائے۔
پہلا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے، جو خبریں دی ہیں، وہ ماضی کی ہوں یا مستقبل کی ہوں، ان پر آپ کی تصدیق کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، غیر مشروط اطاعت، جو کچھ آپ نے حکم دیا ہے یا کسی چیز سے روکا ہے تو آپ کی اطاعت ہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور یہ محبت تمام لوگوں سے بلکہ اپنے آپ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کلمہ طیبہ کے معانی کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی